بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نجم کی آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ما زاغ البصر وما طغى، اور نہ ہی ان کی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بہکی اور نہ ہی حد سے زیادہ بڑھی۔ اب جو زاغہ ہے، زاغہ کا مطلب ہوتا ہے نگاہ ادھر ادھر ہو جانا، کس سائڈ پہ، دائیں یا بائیں یا پھر پیچھے جب آپ مڑ کے دیکھنا چاہتے ہو۔ جیسے جب سورہ احزاب میں مسلمانوں نے کفار کا لشکر دیکھا تھا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کو خوف سے ان کی نگاہ ادھر وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے اپنی نگاہ سائڈ پہ کر لی تھی، تو وہاں پہ بھی اللہ نے زاغہ کا لفظ یوز کیا۔ یا پھر جب ہم کوئی ہارر مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سے وہ دیکھی نہیں جا رہی ہوتی تو پھر ہم اپنی نگاہ پھیر لیتے ہیں۔ یا پھر فار ایگزامپل جب ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم دیکھ نہیں سکتے تو ہم اپنی نگاہ پھیر لیتے ہیں، اور اگر ہم سورج کی طرف دیکھ بھی لیں نا کچھ 10 سے 1 سیکنڈ کے لیے تو پھر ہماری نگاہ کرپٹ ہو جاتی ہے، ہم پھر ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتے کوئی بھی چیز۔ اگر ہم سورج سے ہٹا کے پھر کسی اور چیز کو دیکھیں نا تو ہمیں وہ چیز ادھر دھندلی نظر آ رہی ہوتی ہے، یہاں پہ وہاں پہ کچھ کالی کالی دھند نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ہماری نگاہ کرپٹ ہو جاتی ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا دیکھا تھا اور پھر کسی چیز نے آ کے ڈھانپ لیا تھا نا اس کو، اور رسول نے وہ چیز دیکھی اور اس چیز کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے بولے کہ ان کی نگاہ نہ ہی بہکی، نہ ہی زاغا اور وما طغى، اور نہ ہی ان کی نگاہ حد سے آگے بڑھی۔ طغیٰ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جیسے ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر ہم کچھ دیکھ نہیں پا رہے تو ہماری نگاہ کرپٹ ہو جاتی ہے، اس کو بھی طغیٰ کہتے ہیں۔ کہ جب آپ کسی چیز کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہے تو اس کو طغیٰ کہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج سے بھی کچھ زیادہ روشن چیز دیکھی ہے اور پھر بھی ان کی نگاہ نہ ہی ادھر ادھر مڑی ہے اور نہ ہی وہ حد سے آگے بڑھی ہے اور نہ ہی ان کی ویژن کرپٹ ہوئی ہے، ان کو ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب اگر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے ہیں اوپر اور ان کے لیے پوری کی پوری نئی دنیا ہے، ہم اگر کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ پھر ہر چیز دیکھنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر ہر جگہ نگاہ موڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل نئی دنیا میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز، کوئی روشن چیز دیکھ رہے ہیں نا، کوئی نور دیکھ رہے ہیں، اور وہ آس پاس کی چیزیں نہیں دیکھنا چاہ رہے، وہ اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی نگاہ ادھر ادھر بہک بھی نہیں رہی، وہ ادھر ہی اسی کی طرف دیکھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا نور دیکھا تھا، اور جب حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا، تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، اللہ تو ایک نور ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے کوئی نور دیکھا ہے۔ اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا ہے، کیونکہ یہ ایک سیکرٹ ہے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، لیکن یہ کچھ ایسا ہے جو فزیکل نہیں ہے بلکہ اسپریچول بھی ہے، کیونکہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نہیں بہکیں بلکہ ان کا دل بھی نہیں بہکا، ان کے دل نے جھوٹ نہیں کہا جو انہوں نے دیکھا۔ اب اگر یہ صرف فزیکل چیز ہوتی نا، اسپریچول نہ ہوتا، تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ زاغا کی جگہ ورڈ تجاوز یوز کرتے اور طغیٰ کی جگہ مالا ورڈ یوز کرتے، کیونکہ ان دونوں کا سیم ہی مطلب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ زاغا اور طغیٰ کا ورڈ یوز کیا جس کے فزیکل میننگز بھی ہیں اور اسپریچول میننگ بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف آپ وسلم کی آنکھ نے وہ چیز دیکھی بلکہ ان کے دل نے بھی دیکھی، اور نہ ہی آنکھ نے جھوٹ بولا اور نہ ہی دل نے جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے، اب اگلی آیت ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی آیات نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ اب ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ اللہ نور ہے اور نور کو کون دیکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا، ہمیں بات جان لینے کی سیکرٹ ہے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، اور بعض چیزیں ہم نہیں جان سکتے اور جس اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں رہیں گی۔ ابھی میں آپ کو ستاروں کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ ایک زمین ہے، اور زمین کے مشرق کی طرف سورج ہے، اور وہ جو ہے نا مغرب کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فجر کے ٹائم وہ مشرق کی طرف ہوتا ہے اور شام کو وہ مغرب کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب زمین جب سورج ادھر سے ادھر جاتا ہے نا، مشرق سے مغرب کی طرف، تو کچھ ستارے ہیں جو اپنی جگہ سے موو کرتے ہیں، کچھ زیادہ موو کرتے ہیں، کچھ تھوڑا موو کرتے ہیں، لیکن سب ستارے موو کرتے ہیں۔ اب سردیوں میں جو ہے نا، جو کچھ ستارے ہوتے ہیں جو زمین سے بالکل اوپر کی طرف دیکھیں نا، تو پھر وہاں پہ کچھ ستارے ہوتے ہیں، ستاروں کا گروپ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نجم۔ اب یہ نجم سردیوں میں جو ہے نا بالکل زمین سے اوپر کی طرف ہوتے ہیں، اگر آپ اوپر سر اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ستاروں کا گروپ دکھے گا جو نجم ہوگا۔ اور یہ نجم جو ہے نا، یہ آپ سردیوں میں رات کو تو زیادہ دیر تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب جیسے رات آگے بڑھتی ہے اور دن کا ٹائم آتا ہے نا، تو آپ ان کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سورج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، پھر دن کا ٹائم آ جاتا ہے اور سورج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، تو ہم ان کو بہت تھوڑی دیر کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم ان کو سردیوں میں راتوں کو بہت دیر تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن دن کے ٹائم یہ سورج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو ہے نا، عرب
لوگوں کو کا کہنا تھا اور ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ہر ستارے کی جو ہے نا جوڑا ہوتا ہے. جب ایک ستارہ اوپر سے مغرب کی طرف جاتا ہے تو وہاں سے مشرق سے کوئی ستارہ اوپر کی طرف آتا ہے اس کی جگہ پہ. ایک ستارہ دوسری ستارے کی جگہ لیتا ہے اور یہ ستارے آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کا جوڑا ہوتا ہے آپس میں. اب جو ستارہ نجم کی جگہ لیتا ہے، جب نجم ادھر سے اوپر سے مغرب کی طرف جاتا ہے تو مشرق سے جو اوپر کی طرف آتا ہے نا نجم کی جگہ پہ، اس ستارے کا نام رمی ہوتا ہے. رمی اور نجم آپس میں جوڑا ہیں. یہ ایسے کنیکٹڈ ہیں جیسے تیر کمان کے جو کمان ہے نا، کمان کی 2 سائڈ آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور رمی کو ریپرزینٹ بھی تیر کمان سے کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ نجم جس ستارے کی جگہ لیتا ہے نا اس کو کہتے ہیں دلو. اب جب نجم جو ہے نا آتا ہے نا اوپر سے مغرب کی طرف، تو مغرب کی جگہ پہ جن ستاروں کی وہ جگہ لیتا ہے وہ ستاروں کا ایک گروپ ہے اور اس کو جو ہے نا دلو کہتے ہیں، اور وہ جو ہے نا بالٹی کی شکل کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ پوری امیج جو ہے نا اگر دیکھیں تو یہ دکھتی ہے تیر کمان کی طرح، اور ان دونوں کے اینڈس جو ہے نا آپس میں کنیکٹڈ ہیں سورج کی دونوں طرف والے. اگر ہم اسے قرآن سے کنیکٹ کریں تو ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو کہاں دیکھا تھا؟ بالکل اوپر ہورائزن پہ. پہلے سیزن میں نجم کہاں ہوتے ہیں؟ وہ بالکل اوپر. جب آپ آسمان پہ اوپر دیکھیں تو ہورائزن پہ نجم ہوتے ہیں، نجم کے ستارے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار حضرت جبریل کو دیکھا تھا تو کدھر دیکھا تھا؟ وہ نیچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اوپر تھے. اور نجم کے ستارے دوسرے سیزن میں کس ٹائم سمر میں کدھر ہو جاتے ہیں؟ گرمیوں میں وہ نیچے چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ کون آتا ہے؟ رمی آ جاتا ہے اور وہ اوپر کی طرف آ جاتا ہے. اب اس چیز سے اللہ تعالیٰ یہ بیان کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل آپس میں کنیکٹڈ ہیں. جب ایک ستارہ نجم نیچے جاتے ہیں تو پھر رمی اوپر آتا ہے، دوسرے ستارے اوپر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل ایسے کنیکٹڈ ہیں جیسے رمی اور نجم آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اب تیسری دفعہ حضرت جبریل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس دور دیکھا تھا. جیسے ہم گرمیوں میں یا سردیوں کی صبح نجم کو ڈھونڈنے کے لیے دور دیکھتے ہیں، اور جیسے ہم لوگ نجم کو تھوڑے سے ٹائم کے لیے دیکھ سکتے ہیں اور پھر سورج اس کو آ کے ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبریل کو دیکھ رہے تھے اور پھر کسی چیز نے آ کے اس کو ڈھانپ لیا تھا. از یخشا سدرۃ ما یخشا، کہ کسی چیز نے آ کے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا تھا. اور جیسے سورج آ کے اس کو ڈھانپ لیتا ہے اور پھر سورج جس کی بہت زیادہ روشنی ہے، اور جب سورج آتا ہے تو تمام ستارے جو ہیں نا وہ چھپ جاتے ہیں، ان کی روشنی غائب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میں چھوٹی سی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اور یہ چھوٹی سی مثال اللہ تعالیٰ نے سورج کے آگے ان ستاروں کو ایک چھوٹی سی مثال بنا دی ہے. اور اب سورج ایک اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی، اتنی روشن چیز کہ ان ستاروں کو سب کو ڈھانپ دی ہے اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو جو ہے ایک چھوٹی سی مثال بنا دیا سورج کے سامنے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کچھ ایسی چیز تھی مطلب جو سورج سے بھی زیادہ روشن تھی نا اصل میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ سورج کی طرف بھی نہیں دیکھ پاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا دیکھا جو سورج سے زیادہ روشن تھا، اور ان کی نگاہ پھر بھی نہیں بھٹکی، پھر بھی نہیں بہکی، اور وہ اسی کی طرف دیکھتے رہے. جس سے اللہ نے یہ بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ویژن دی ہے جو کسی انسان کے پاس نہیں تھی. ان کے پاس دیکھنے کی وہ صلاحیت موجود تھی جو کسی عام انسان کے پاس نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے پہلی سورہ نجم میں پڑھا ہے کہ افتمارونہ علی ما یری، کہ کیا تم اس میں شک کرتے ہو جو وہ دیکھتے ہیں. تو ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ تم اس بات میں شک کرتے ہو جس میں جو چیز وہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایکسپلین کی کہ وہ کتنی مطلب ان کے پاس کتنی صلاحیت تھی دیکھنے کی کہ ان کی نگاہ نہیں بہکی. اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا افتمارونہ علی ما یری، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے الفاظ میں اتنی بڑی مثال بیان کر دی ہے، اور یہ بھی ثابت کر دی ہے کہ جو آپ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیات میں فزیکل فنامنا ہوتا ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے ہمیشہ اسپریچول فنامنا سے. وہ صرف فزیکل نہیں ہوتا، وہ صرف اسپریچول نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جزاک اللہ.